پڑھیے میرے ساتھ، یا عالم الغیب والشہادہ منزول بک کل حاجہ، اے چھپے اور کھلے کو جاننے والے، ہماری ساری حاجتیں تیرے سامنے پیش ہیں۔ یہ دعا جو مانگتا رہے گا انشاءاللہ اس کی ساری حاجتوں کو اللہ پوری کرے گا۔ جو بھی حاجت ہو، دکان کی، مکان کی، حلال بستر کی، مال و منال کی، حج میں جانے کی، عمرے میں جانے کی، جو ضرورت ہو یہ دعا پڑھیے اور دل سے پڑھیے، اللہ تعالی انشاءاللہ اس کے حاجت کو پوری کرے گا۔ یہ بھی اس میں اعظم ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے، لیکن دعا تھوڑی سی لمبی ہے۔ امیجز بنانے والے امیجز بنائیں اور اس کو بہت دھیان سے لکھے۔ جو الفاظ میں پڑھتا ہوں وہی الفاظ لکھیے۔ پہلے میرے ساتھ دعا کے جملے آپ پڑھ لیجئے، پھر میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ عربی کے جملے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ جملے نکلے ہیں اور صحابہ کی زبان سے بھی یہ جملے نکلے ہیں، اس لیے میں جملے پڑھاتا ہوں۔ ان جملوں میں بہت نور ہے۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی تمام تعریفوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ زمین و آسمان کو نمونے کے بغیر بنانے والے ہیں۔ اے عظمت اور جلال اور انعام اور احسان کے مالک، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، اس لیے یہ جملے بھی یاد کر لیجئے۔ جتنے اس میں اعظم بتا رہا ہوں سب پڑھ یاد کر لیجئے۔ دو منٹ کا یا 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے، یاد کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، نا امید نہ بنیے۔ اصل میں حدیث شریف میں سبق کے متعلق قصہ آتا ہے، وہ قصہ بھی مختصر سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع، سجدہ اور تشہد سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا میں یہ جملے کہے، صحابی نے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ترجمہ میں کر چکا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ایسے نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔